کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو قریب الکفر ہو جاتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فقہا کے یہاں امام صاحب نے فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر کوئی چھوڑتا ہے نماز تو اس کو قد ضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منہ الدم، اتنا مارا جائے کہ اس کے بدن سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ امام احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اور دوسری نماز کا وقت آ گیا اور وہ نماز کی قضا نہیں کیا، اس سے پہلے انتقال کر گیا، تو اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے اس پہ جو ہے کافروں کے احکام جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ مجھے کہنا تھا یہ کہ نماز فرض ہے، اس فرض کے لیے بھی کچھ چیزیں فرض ہوا کرتی ہیں، یعنی فرض کا وجود کیسے ہوگا، فرض کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ اس میں تکبیر تحریمہ تو ہے ہی ہے، قیام فرض ہے، قرأت ما یجوز بہ الصلاۃ فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ فرض ہے۔ ان فریضہ کو اگر ترک کرتا ہے یا یہ فریضے چھوٹ جاتے ہیں، خود سے چھوڑتا ہے یا چھوٹ جاتے ہیں، تو نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا، پھر سے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ کسی فریضے کی ادائیگی میں معذور ہو کوئی شخص، جیسے آج کل گھٹنے کا درد ہوتا ہے، انتہائی درد ہے، تو ایسے حال میں قیام کے فریضے کا کیا حکم ہوگا؟ کہ جتنا فریضے کی ادائیگی کر سکتا ہو، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، پورے قیام بھر کھڑا رہ سکتا ہے تو اتنا کھڑا رہنا اس کا فرض ہوا کرتا ہے۔ پھر اب مثال کے طور پر وہ زمین پر بیٹھ گیا، اصل تو زمین پر بیٹھنا ہے، ثانوی درجے پر کرسی یا اور چیزوں سے ٹیک لگانا، یا آپ معذور ہیں تو چت لیٹ سکتے ہیں، پیر نہیں ٹوٹ رہا ہے تو پیر پھیلا سکتے ہیں، ہاتھ باندھ نہیں سکتے تو ہاتھ سے ٹیک لگا سکتے ہیں، کرسی سے ٹیک لگا سکتے ہیں، وہ سب صورتیں فقہا نے نقل کی ہیں۔ اب اس پہ آپ جو ہے اپنی نماز کی تکمیل کریے، پھر جو فریضہ ادا کر سکتے ہیں اس فریضے کو ادا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، جتنی آپ کو طاقت ہوا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی قیام کا فریضہ ہے، عموماً لوگ کرسی پہ پہلے ہی سے بیٹھے رہتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ چل پھر کر آتے ہیں، جب چل پھر کر آتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اتنے قیام پر قادر ہیں، جب اتنے قیام پر قادر ہیں تو اتنا قیام ان کے لیے فرض ہوگا، لہذا اس فریضہ کی ادائیگی ضروری ہوا کرتی ہے۔ عام بات ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں۔ اور نمبر ایک کا درجہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جب معذور آپ ہو گئے تو زمین پہ بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی ہے، چٹائی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے، اب چٹائی پہ بیٹھ کے آپ کو نماز پڑھنا چاہیے۔ چل کر آ رہے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں تو آپ بیٹھے، پیر پھیلانا ہو پھیلا سکتے ہیں، اب بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو تو ٹیک لگا سکتے ہیں، اب ٹیک لگا کر زمین پر بھی تکلیف ہو تب کرسی پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی وہ کرسی نمبر 3 پر سمجھیں آپ۔ اپنے یہاں جو ایک فیشن ہو گیا ہے، اپنے یہاں ایک چلن ہو گئی ہے کہ ہر آدمی تھوڑا سا گھٹنے میں درد ہوا تو وہ کرسی کا انتظام ہونا چاہیے، اس میں قیام بھی چھوڑ دیتا ہے بیچارہ، وہ مسئلے نہیں جانتا، اور مسئلے بتانا چاہیے کہ مسئلہ جو ہے اس کو بتا دیا جائے تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ تو اصل تو ہے زمین پر نماز پڑھنا، کہ زمین پر آپ بیٹھ سکتے ہیں، جیسے بھی بیٹھ سکیں اس پہ بیٹھ کے آپ نماز کی تکمیل کریے۔ اس میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے تو بہت آسانیاں ہیں، جس حیت اور جس کیفیت سے آپ بیٹھ سکیں پھر آپ اس طرح بیٹھیے۔ کرسی کی بھی پھر ضرورت پڑ جائے، بعد مرتبہ گھٹنے میں درد ہوتا ہے، اس طرح بیٹھنے میں بھی جیسے بیٹھا جاتا ہے تحیات میں نماز میں، اس طرح بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، پیر کو پھیلے رہنے میں آرام ملتا ہے۔ اب ایسی کیفیت اگر ہے تب کرسی پہ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کرسی پہ بیٹھنے میں بھی دقت ہو
پیر گھٹنا نہ ٹوٹ سکتا ہو تب آپ کو کھڑے کھڑے نماز پڑھنا ہوگا، اور رکوع سجدے جو ہے اشارے سے کرنے ہوں گے، یعنی سجدہ بس وہی، رکوع سجدہ کل اشارے سے کرنا ہوگا، وہی میں آپ کو التحیات، آپ کا تحیات بھی اسی میں ہو جائے گا، یعنی التحیات کے لیے پھر شریعت نہیں کہے گی کہ آپ اس کے لیے بیٹھیے۔ اللہ نے بہت آسان کیا ہے، بہت آسان کیا ہے، صرف منشا اور مقصد کہ اللہ کی مان کر اللہ کی طرف لو لگا لی جائے، اللہ کی مان لے بس۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پڑھو، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھیں گے، جب جیسا وقت ہوگا، جس حال میں بھی ہم ہوں گے، کسی حال میں اللہ کے حکم کو ہم توڑیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے، آپ کی وہی نماز عند اللہ مقبول ہوگی۔